اختیار صاحب اب فار ایگزامپل میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ سابقہ چیف جسٹسز نے کیا حال کیا ملک کا، خاص طور پہ ان کے ساتھ جو کیا. اب وہی سابقہ چیف جسٹس جب لنڈن جاتے ہیں تو ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کو سہولیات دی جاتی ہیں. حقیقتاً قوم یہ مطالبہ کرتی ہے بار بار برملا ببانگ دوہل کہ انصاف کرو، ان کو بھی کٹہرے میں لاؤ، انہوں نے جو ظلم کیا پاکستان کے ساتھ یا ان کو سزا دو یا ان کو جزا دو، ان کے عہدے کے مطابق ان کو پرکس اینڈ پریولیجز دو. سیڈلی ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن اختیار صاحب؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا ہوں کہ اس میں سوال جب وہ ججز غلط کردار ادا کر کے لنڈن جاتے ہیں تو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ان کو سہولیات کیوں دی جاتی ہیں اختیار صاحب؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی غلط کردار ادا کیا ہے؟ ثاقب نثار کی تعریفیں تو بہت ساری ہیں نا سر، چودھری افتخار کی تعریفیں بھی بہت ساری ہیں سر، جسٹس گلزار کی تعریفیں بھی بہت ساری ہیں سر، اور یہ سیاستدانی بتاتے ہیں ہمیں سر، ہم سے زیادہ وہ بولتے ہیں. تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے جو آپ نے کہا اس میں سوال مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جس کا میں جواب دوں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ ٹیکس پیئر ہیں، آپ ٹیکس پیئر یقیناً ہیں، ظاہری بات ہے، سیاست کرتے ہیں. تو سر آپ جب ٹیکس دیتے ہیں تو آپ اس امید سے دیتے ہیں نا کہ اس ملک کے بھلے کے لیے استعمال ہوگا وہ ٹیکس. جب آپ کو یہ معلوم پڑے کہ وہ ٹیکس استعمال ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ان کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کو پرکس اینڈ پریولیجز دینے کے لیے، سروسز دینے کے لیے، دل ٹوٹے گا نہیں سر آپ کا؟ بالکل ٹوٹے گا. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے سر؟ آپ پاورفل آدمی ہیں، سیاستدان ہیں. مجھے بتائیے نا کہ پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے عمران خان کے لیے خط لکھا ہے نا کہ ان کو کوئی چھڑا نہ پائے امریکہ سے، اسی طرح ایک خط لکھیں کہ جن چیف جسٹسز کا کردار غلط رہا ہے ماضی میں ان کو نہ پینشن دی جائے، نہ ان کو مراعات دی جائیں، نہ انہیں پرکس اینڈ پریولیجز دیے جائیں، اور نہ قانون کے تحت برطانیہ میں ان کو گاڑی ڈرائیور کی سروسز دی جائیں. آپ ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کی بات کو اب سمجھ گیا ہوں. بالکل یہ خط بھی لکھیں گے، اس کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے ڈیفینیٹلی ہم اس پر خط بھی لکھیں گے اور وہ بھی کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے اچھی سائٹ پہ ہماری توجہ مبذول کرائی ہے. بالکل اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ انصاف دینے کے لیے آئے تھے تو وہ انصاف دینے کی بجائے انہوں نے آئین کا بھی مذاق اڑایا اور ساتھ میں انصاف کا بھی مذاق اڑایا. بلکہ انہوں نے یہ تاریخ رقم کر دی کہ جو انصاف کے ترازو کے پلڑے ہیں ان کو کبھی انہوں نے برابر نہیں ہونے دیا. ہمیشہ ایک سائڈ پہ پلہ بھاری رہا، دوسری سائڈ پہ ہلکا رہا. تو ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کے خلاف. اختیار صاحب ایک اور سوال عدلیہ سے جڑا ہوا آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں. سر اگر ایک جج اپنے کلیگ جج کے بارے میں ایسے ریمارکس دے کہ اس کی عدالت میں تو ہو رہا ہے، وہ تو پوری دنیا میں کسی عدالت میں نہیں ہوتا ہے، وہ سیاسی کارروائیاں کر رہا ہے، اور اگلے دن آ کے کہہ دے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کل جو کہا وہ صحیح نہیں کہا. یہ کارروائیاں، یہ روایتیں ہماری عدلیہ سے کب ختم ہوں گی اختیار صاحب؟ ہم تو امید کر رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ بہتری آئے گی. بات ایسی ہے نا، آپ کے ملک میں کبھی ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. آپ 2013 سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اس کی مثالیں بڑی کم ہی ملیں گی. یہ جب سے تبدیلی آ گئی ہے نا خیر سے، تو ججوں نے اپنی آبزرویشنز اور اپنے بیانات کی خبریں لگوانا، اس کی سرخیاں بنانا، ٹکرز چلانا، یہ ساری چیزیں عدلیہ کو بڑا پولیٹیسائز کر دیا گیا. تو اسپیشلی جب پاناما کا دور آیا اور پاناما کے پیپرز کی کیسوں کو اچھالا گیا، اس کے بعد جب پھر جے آئی ٹی بنی اور ثاقب نثار نے پھر جو کچھ کیا، تو میرے خیال میں اس کے بعد ہماری جو عدلیہ ہے، پھر اس میں جو ساسوں کا کردار آیا، ساسو ماں کا، وہ ساری چیزوں نے بہت زیادہ پولیٹیسائز بھی کر دیا اور ہماری جو ریٹنگ ہے اس کو بھی برباد کر دیا عدلیہ کے انصاف کا. تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اس کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے کہ فلاں جج نے ایسا کر دیا اور اس کو ایسے نہیں کرنا، مجھے کل نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کہہ دیا، میں فرط جذبات کی رو میں بہہ گیا، فلاں فلاں فلاں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ جو بندہ جس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، جس مسند پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی خاطر رکھنی چاہیے، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ایک سپریم کورٹ جو ہے یہ انصاف دینے کا پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے. اگر وہاں پر اس طرح بچوں کی طرح اور محلے کے ولیج کونسل کے ناظم اور چیئرمین کی طرح وہ بیہیویئر رکھیں گے تو دس از سم تھنگ ویری ڈسگسٹنگ. اچھا نہیں لگتا. سر گنڈا پور صاحب کی دھمکی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ کن جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، حقیقی آزادی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم اپنے جنازے بھی اٹھا لیں گے.
How do you see these threats, sir? اچھا، میں گنڈاپور جب آیا تھا نا نیا تو میں سر. اس کی باتوں کو بڑا سیریس لیتا تھا. اب میں اس کو بالکل نان سیریس لیتا ہوں. مطلب میں انجوائے کرتا ہوں کیونکہ ابھی تک وہ اس کی جو ہسٹری بن چکی ہے اور جو اس کی پہچان بن چکی ہے. یہ جب کہتے ہیں نا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ کر دیں گے، تخت الٹا دیں گے، تخت گرائے جائیں گے، تاج اچھالے جائیں گے، یہ پہ چھپ جاتا ہے. اور میں خود کے پی کا بسنے والا بندہ ہوں. پھر یہ جو 3 ضلع کا فاصلہ ہے اسلام آباد سے پشاور تک، اسلام آباد سے اٹک سے نوشہرہ اور پھر آگے پشاور، اس کو یہ 12 ضلع کہتے ہیں. اس کا لیڈر بھی جو تھا تو وہ کہتا ہوتا تھا کہ پاکستان میں 12 موسم ہے. تو اس کی باتوں کو انجوائے کیا کریں. میں اس کو سیریس نہیں لیتا ہوں. کچھ نہیں کر سکتے، بس ان کو ڈیل چاہیے تھی، NRO چاہیے تھا، وہ ان کو ملا نہیں ہے. تھوڑی سی ڈھیل دے دی ہے، وہ 2 چشمے والی ڈیل ہے. بی بی جو ہے وہ بشرا بی بی وہ باہر آ گئی ہے، وہ آ گئی اب گنڈاپور کے سر پر بیٹھ گئی ہے. وہ اب اس سے 8 مہینے کا حساب کتاب اس نے لینا شروع کر دیا ہے. اب گنڈاپور بھی آرام سے بیٹھ جائے گا. کوئی تحریک نہیں چلے گی، نہ یہ احتجاج کریں گے. اب کوئی سنجیدہ چیز نہیں ہوگی. ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے معاملات پچھلے والے صاف نہیں کریں گے نا تو ان کو ایسے ہی ڈیل کیا جائے گا. یہ پولیٹیکل پارٹی تو بدقسمتی سے اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں لیکن منوا نہیں کر رہے، منوا نہیں پا رہے، بیکاز دے آر ناٹ بہیونگ لائک اے پولیٹیکل پارٹی. عمران couldn't learn even how to behave like a political leader. بدقسمتی سے شہرت اور بدنامی میں دونوں میں بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو عمران کی جو شہرت ہے وہ کسی بھی وقت بدنامی آپ کو عمران خان کی اینڈ گیم کیا نظر آ رہی ہے؟ ڈو یو تھنک کہ وہ اب اپنی پارٹی کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کر پائیں گے یا پھر ختم؟ عمران خان کی مجھے اگلے مستقبل میں مجھے کوئی چیز اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. پنجاب سے ان کا ملیا میٹ ہو گیا ہے، سندھ میں یہ وانش ہو چکے ہیں، بلوچستان میں ان کا کچھ ہے نہیں، فیڈرل سے یہ لوگ فارغ ہو گئے ہیں، پیچھے رہ گئے خیبر پختونخوا. تو اگلا جو بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، مجھے جو ابھی سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی جو 2 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں دونوں وہ ہار بیٹھے ہیں. وہ اپوزیشن سر اگر عمران خان سر سوری ٹو انٹرپٹ سر، اگر عمران خان ختم ہو گیا ہے، ان کی گیم ختم ہو گئی ہے، سیاست ختم ہو گئی ہے، پھر کیوں آج 160 ممبر نیشنل اسمبلی نے خط لکھا وزیر اعظم کو کہ کہیں امریکہ کے دباؤ میں آنا جانا؟ وہ تو ایک جو کانگریس مین ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک بائیڈن کو وہاں پر لابینگ فرم جو ہے تو وہ ہائر کی ہوئی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. لابینگ فرم ایک پہلے ہائر کی تھی، پھر اس کے بعد 2 اور ہائر کی ہیں. الیکشن وہاں پہ ہو رہے ہیں، ان کو فنڈ بھی دیے ہیں، چندہ وندہ بھی دیا ہے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے ایک خط لکھا. جو خط لکھنے والے ہیں اس میں موسٹلی یا ہم جنس پرست ہیں، یا یہودی لابی کے لوگ ہیں، یا وہ ہندو پرست پارٹی ہیں، انڈیا لابی کے سے ان کا تعلق ہے. ایسے لوگ اگر عمران کی سفارش میں یا پشت پر آتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بدنامی کوئی نہیں ہے. جو میں نے آپ کو کہا کہ شہرت اور بدنامی میں بڑا ہلکی سی باریک بال جتنی لکیر کا فرق ہوتا ہے. لیکن یہ بات اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کون لوگ اس کی سفارش کر رہے ہیں. اب ہم نے اپنے وزیر اعظم کو لیٹر یہ لکھا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر اس کا جواب ان کو دیں اور اسی طرح دے دیں جس طرح آپ نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر امریکہ اور نیتن یاہو اسرائیل کو آپ نے للکارا تھا، اسی طرح جواب ان کو دے دیں.